بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین وطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، ہماری آج کی ویڈیو ہماری سیریز تصوف اور تشیع کا فرق نامی کتاب سے جو اقتباسات آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس پر مشتمل آج کی ہماری ویڈیو۔ اور آج کا عنوان، جیسے کہ آپ کو ٹائٹل دیکھ کے اور ڈسکرپشن پڑھ کے آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج ہم تصوف کے حوالے سے اس شخصیت کا تعارف کروائیں گے کہ جنہوں نے تصوف کو ایک نئی جہت دی، یا تصوف میں اپنے ذاتی نظریات اور افکار کو ملا کر اور کچھ فلسفے، یونانی فلسفے سے انسپائر ہو کر مطلب اس طرح کا وہ ایک بنا دیا کہ تصوف ان کا نام لازم اور ملزوم ہو گیا، یعنی جناب محی الدین ابن عربی کے حوالے سے، جن کو ہمارے ہاں مکتب کے اندر کسی آیت اللہ مطہری، شہید مطہری جیسی شخصیت کبھی بابا عرفان اور کبھی پدر عرفان کے نام سے یاد کرتی رہیں، اور اسی طرح ملا صدرہ مکتب تشیع کا ایک نام جو ان سے بہت زیادہ انسپائر اور بہت زیادہ متاثر، اور اسی طرح آج تک پاکستان ہو، قم ہو یا دنیا میں مختلف یہ جگہوں پہ جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، سب نے اپنی اپنی نظر سے ان کے افکار کو دیکھا جی، اور زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ ان کے افکار کا رد کرتی ہے، اور کچھ نے جو ہے ان کے افکار کو بالکل مطلب کہ اسلام کے دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، ملا صدرہ کے اور ابن عربی کے، اور کچھ نے ان کی تائید کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو تصوف کو عرفان کا نام دے کر پڑھایا جا رہا ہے اور بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں، خاص کر ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم یا فتوحات مکیہ، اور اسی طرح پاکستان میں بھی کچھ جگہوں پر ان کا بڑا زور و شور سے وہ تذکرہ بھی کیا جاتا ہے اور ان کو بڑھاوا بھی دیا جا رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی آپ دیکھیں تو مکتب تشیع کے بہت بڑے بڑے نام، ابو القاسم خوئی صاحب ہیں جی، اسی طرح موجودہ اگر آپ دیکھ لیں آیت اللہ سیستانی صاحب ہیں، آیت اللہ اسحاق فیاض صاحب ہیں، صافی گل پائے گانی صاحب ہیں، اسی طرح اور محمد حسین نجفی ڈھکو صاحب ہیں پاکستان میں، جن کی کتاب کامت البرہان کا آج کل ایک موصوف جو ہے وہ پنجے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے گریبان پہ، حالانکہ ان کا گریبان ان کے پنجوں سے بہت دور ہے، یہ موصوف تو دور کی بات ہے، ان کے اساتذہ میں سے بھی انشاءاللہ کوئی ان کا دلائل پر مبنی باتوں کا رد نہیں کر سکتا۔ اب وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ دو نظریات ہونا اور مکتب تشیع کے اندر خود کو امامیہ کہنا، اثنا عشریہ کہنا، ائمہ کی امامت کا قائل ہونا، اور اس کے باوجود تصوف کو اس شیپ میں، یعنی ہم بار بار کہتے ہیں کہ عرفان جو قرآن کا ہے، جو نہج البلاغہ کا ہے، جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کی عملی زندگیوں کا عرفان ہے، جو ان کی باتوں کا عرفان ہے، جو خشوع و خضوع اور روحانیت مکتب اسلام کے احکامات اور عقیدے پہ عمل کرنے سے ہوتی ہے، وہ عرفان تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کس قسم کا عرفان ہے؟ یعنی طالب علمانہ سے ہم سوال کرتے ہیں، ابن عربی صاحب سے متاثر، شدید متاثر، جو کہ ان کی خاطر مطلب ہر چیز کا رد کرنے پہ تل آتے ہیں، یا ان کو بابا عرفان کہتے ہیں، تو ہمارا ادنا سا طالب علمانہ سا سوال ہے کہ یہ کیسا عرفان ہے کہ جہاں فرعون جیسی شخصیت کو، جی دشمن خدا شخصیت کو، تو کہا جائے کہ وہ تائب ہو کے مرا، وہ طاہر اور مطہر ہو کر مرا، اور اس پہ مہر تصدیق ملا صدرہ جیسی شخصیت کرے کہ جی ابن عربی کے ان الفاظ سے مجھے صدق کی اور تحقیق کی خوشبو آتی ہے جی، اور پھر آگے کچھ سالوں 100 سالوں بعد ایک مکتبہ تشیع کا بڑا نام اٹھ کے کہے جی ابن عربی تو بابا عرفان ہے، اور پھر یہ اسی صاحب نے جس نے کامت البرہان کے رد پہ ویڈیو وہ پنجے مارنے کی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، اسی نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا کہ جناب ہم فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کا بھی وہ کریں گے اور پڑھائی جاتی ہیں، تو ہم نے پھر سوچا کہ کیوں نہ کہ پھر عوام کی عدالت میں مکتبہ تشیع، اچھا یہ میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، دیکھیں سب سے پہلے میں بات مکمل کر لوں کہ یہ کیسا عرفان ہے کہ جہاں فرعون تو تائب ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، لیکن محسن اسلام نگہبان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب علیہ السلام ابن عربی کے نزدیک مسلم بھی نہیں ہے معاذ اللہ جی،
اب مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ اگر غیر شیعہ مکتبہ فکر جتنے بھی ہیں ان تک رہے تو ٹھیک ہے، یہ ہر کسی کا حق ہے۔ اور مکتبہ اہل سنت میں، جیسے میں نے اپنی دوسرے چینل کی ویڈیو میں ایمان ابی طالب کتاب کا تعارف میں بتایا تھا کہ مکتبہ اہل سنت میں دو رائے ہیں ایمان ابو طالب پہ۔ ایک حق میں ہے، ان کو مطلب مومن مانتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں جنہوں نے وہی روایت جو کان میں کلمہ پڑھنے والی کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب یہاں تو مکتبہ تشیع سے باہر اگر یہ چیز صرف ہو ابن عربی کا فلسفہ یا ابن عربی کی باتیں یا ان کے افکار و نظریہ، پھر تو ٹھیک ہے، ہمیں گنجائش دینی چاہیے، ٹھیک ہے بھی، آپ نے اپنے کابرین کی جو بات سنی اس پہ یقین کیا آپ کے نزدیک۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک اپنے آپ کو شیعہ امامیہ کہنے والے، آیت اللہ کہلانے والے، استادوں کی منزلوں پہ پوسٹوں پہ بیٹھنے والے، وہ اس چیز کا جواب کیا دیں گے اور کیسے دیں گے؟ وہ دو ہی جواب دیں گے کہ تعویل کی غلطی آپ کو لگی ہے، فلسفیانہ گفتگو کریں گے آپ کے ساتھ، اس کا منبع یہ ہے، مطلب یہ ہے فلانا۔ دوسرا وہ کہیں گے جی وہ تو تقیہ میں تھے۔ اچھا، اب تقیہ جو اگر ابن عربی تقیہ میں تھے تو تقیہ میں آپ دیکھ لیں کہ شروع سے آج تک اپنا ایمان چھپایا ضرور جاتا ہے، اپنا عقیدہ چھپایا ضرور جاتا ہے، لیکن مسلمات پہ اٹھ کے حملے شب خون نہیں مارتا کوئی۔ مطلب مثال دے دیتا ہوں، یعنی میں بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار آقا دو جہاں، ان پہ، ان کی نالین پہ میں، میرے ماں باپ، میری آل اولاد قربان ہو جی، میں ان کے بعد مولا کائنات کی افضلیت کا قائل ہوں تمام قیامت تک آنے والی امت پہ۔ اور اسی طرح سلسلہ امامت سے میں منسلک ہوں، یعنی پیروکار ہوں، اثنا عشری ہوں۔ اب کسی جگہ اگر مجھے اپنا عقیدہ چھپانا پڑ جائے گا تقیتاً، جی جان کا خطرہ ہے یا عزت یا ناموس کا خطرہ ہے معاذ اللہ، لیکن میں چھپا تو لوں گا، لیکن میں کبھی بھی اٹھ کے مولا کائنات کو خدا نخواستہ کافر تو نہیں، مشرک تو نہیں کہوں گا معاذ اللہ جی۔ تو یہ تعویل جو پیش کرتے ہیں جی، انہوں نے تقیتاً کہا، تو پھر وہ ثابت کرے نا کہ اس دور میں کہ جب تقیہ واجب ہو چکا تھا، جب علی نام رکھنے بھی کاٹ دیا جاتا تھا بچوں کو، اس دور میں بھی لوگوں نے عقیدہ تو چھپایا، تقیہ تو کیا، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے یا اہل بیت کے جد امجد کے اوپر کفر کے فتوے اور اس طرح کی، اور پھر یہی ابن عربی جو ہیں وہ لکھتے ہیں مستنصر باللہ کی شاید خلافت کو مولا علی کی خلافت سے بہتر گردانتے ہیں یا ان سے ملاتے ہیں کم از کم، تو یہ کس قسم کا تقیہ تھا؟ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ مکتبہ تشیع کے اندر اگر اٹھ کے ایسی شخصیات کے افکار کو نہ صرف پڑھایا جائے، ان کی کتابیں تحفتاً دوسرے ممالک کے سربراہان کو بھجوائی جائیں، ان کی تعویلیں کی جائیں، ان کا دفاع کیا جائے، تو پھر ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ پھر اگر ابن عربی اتنی معزز شخصیت ہیں یا ان کے سارے افکار منوعاً قبول ہیں اور یہی اصل اسلام ہے، تو پھر ہمیں کیوں بے وقوف بناتے ہو بھائی؟ پھر ایک طرف یہ ابو طالب کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام کیوں لگاتے ہو، یا علیہ السلام کیوں لگاتے ہو، یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں لگاتے ہو؟ یہاں پھر ہمیں سمجھاؤ کہ ابن عربی کا یہ عرفان کیسا عرفان ہے کہ فرعون تو طائب ہو کے مر گیا، جس کی دشمنی پہ، جس کے جہنمی پہ قرآن نے مہر لگائی ہوئی ہے، لیکن جناب ابو طالب جو محافظ اسلام رہے، نگہبان رسالت رہے جی، ہر مہم میں آگے آگے پیش رہے، مخالفتیں سہیں، دشمنیاں سہیں، وہ غیر مسلم ہو کے ابن عربی کے مطابق، تو یہ ہمارا سوال برادران اہل سنت سے نہیں ہے، وہ ان کا نظریہ ان کو مبارک، ہمارا ہمیں مبارک۔ ہمارا یہ سوال مکتب تشیع کے اندر بڑے بڑے صاحبان علم و معرفت اور صاحبان عرفان سے ہے کہ بھئی اس کی پھر تعویل پیش کرو نا، سمجھاؤ لوگوں کو، آ کے لوگوں کو بتاؤ کہ اس کو صرف تصوف کے ریپر میں لپیٹ کے شیعہ عوام یا بچوں کے ذہن نہ خراب کرو کہ جی وہ عرفان ہے، عرفان روحانیت ہے، روحانیت نہیں، قطعاً عرفان روحانیت، ہاں عرفان قرآنی ہو روحانیت ہے، عرفان محمد محمد علیہ السلام کا طرز زندگی والا ہو روحانیت ہے، عرفان اگر یہ ہو کہ دشمن خدا طائب ہو کے مر گیا اور محسن اسلام معاذ اللہ غیر اسلام کی حالت میں مر گیا، تو یہ کیسا عرفان ہے؟ عرفان کا، تصوف کو عرفان کا نام دے کے اگر یہ پرچار کرو کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب بندے پہ شریعت ختم ہو جاتی ہے، اس کے احکامات پہ عمل کرنا واجب نہیں رہتا کیونکہ وہ عرفان کی منزل پہ آ گیا ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ مولا کائنات سے بھی پہلے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آخری امام تک آ جائیں، ان سے ہر وقت میں ہر معصوم اپنے دور کا عرفان کے سب سے زیادہ عمل کرنے والا تھا کہ نہیں؟ تو کیا شریعت کے احکامات ائمہ طہار پہ ختم ہو گئے تھے؟ اور اگر ان پہ نہیں ہوئے تھے تو پھر یہ موصوف کیسے لکھ سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جواب طلب ہیں، وضاحت طلب ہے، جن کا یہ ننے منے اٹھ کے جو پنجے مار رہے ہیں، کبھی قبلہ ڈھکو صاحب کے دامن پہ، کبھی کسی کے پہ، ہم نے بڑے پیار سے ریکویسٹ کی ان سے اور بھائی بھائی کہہ کے مخاطب کیا، لیکن وہ ظاہر ہے ہر کسی کو راس نہیں آتی، آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ آپ تسلی رکھیں، جمع خاطر رکھیں، اب یہ کتابیں کھیلیں گے، اب بتائیں گے لوگوں کو کہ بھائی ان سے یہ سوال کرو۔ تو پہلا سوال آپ لوگوں نے، یہ جتنے بھی فلسفہ عرفان اور یہ وہ ملا صدر ابن، ان سے بس یہ سوال لیں، اور یہ کوئی مناظرے کے لیے نہیں،
طالب علمانہ طریقے سے پوچھیں کہ بھائی یہ سمجھاؤ کہ جناب ابو طالب کے بارے میں یہ لکھنا اور فرعون کو طاہر ماننا، بھائی اس کی تعویل کرو، وضاحت کرو، اور اگر یہ صحیح لکھ گیا ہے تو پھر تم لوگ کس چکر میں فرعون کو برا بلا اور ابو طالب کو مومن کہتے ہو؟ پھر اپنا ذرا کھل کے سامنے آؤ۔ اسی طرح یہ آج تصوف اور تشیع کا فرق جو ہے، اس میں ایک باب باندھا ہے اینڈ پہ جا کے علامہ سید ہاشم معروف حسنی اللہ مقامہ انہیں، جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، وہ منوان آپ کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے، کچھ ان کی شخصیت کے حوالے سے، کچھ ان کے افکار کے حوالے سے۔ تو روحانیت، عرفان ہماری سر آنکھوں پر جب تک وہ قرآن اور اہل بیت کے دائرہ کار کے اندر ہے۔ روحانیت اور عرفان ہمارے سر کا سہرا جناب، جب تک وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے بتائے ہوئے، سمجھائے ہوئے عقائد اور نظریات کو کراس نہیں کرتی۔ لیکن اگر ہمیں قرآن اور اہل بیت صاف ستھرا کا رہنے کا کہیں، شادیاں کرنے کا کہیں، اولاد پیدا کرنے کی ترغیب دلائیں، کمانے کی ترغیب دلائیں، زمانے میں رہ کے زمانے کی آلودگیوں سے بچنے کی ترغیب دلائیں، اور نام نہاد عرفان اور تصوف ہمیں جنگلوں میں بھجواتا پھرے، ہمیں کہے کہ جناب اب میں کیا کہوں کہ ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ بچے بچیاں بھی ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں، یعنی محمد اور آل محمد علیہ السلام نے کہا کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت قرار دیتے ہیں نسل انسانی کو اپنی، یعنی میری امت بڑھاؤ، بچے پیدا کرو، ان کے درمیان رہو، اور وہاں جناب ایسا ہوتا رہا کہ اپنے حال ہی کٹواتے رہے کہ یہ نہ ہوگا تو نہ ہمیں شہوت ہوگی، اس قسم کے بھی عرفان ہے۔ تو پھر اس عرفان کو کیسے، اچھا پھر اس عرفان کی رد کرنے کی بجائے یا تو اٹھیں نا، ہمت کریں، حوصلہ کریں، یہ پدر عرفان جتنے بھی ہیں، اس قسم کے عرفان کے جتنے بھی بیٹے ہیں، فرزند ہیں، وہ اٹھیں اور کہیں کہ جناب بالکل صحیح بات ہے کہ جو ملا صدرہ یا ابن عربی کی غیر شرعی یا غیر اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہماری بنیادی عقیدہ امامت کو بھی ہٹ کرتی ہیں اور شیعت کو، اس سے ہم دستبردار ہیں، وہ غلط ہے، اس کو غلط کہیں وہاں پہ، تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ نے ایک بندے کی نظریات کتاب کی صورت میں پڑھے اور اس کے بعد آپ کچھ چیزوں سے متفق ہیں، کچھ سے نہیں ہیں، یہ ہر اہل علم کا اعتدال پسند کا وہ ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن جب آپ اس کی وہ باتیں کہ جو آپ کے بھیجے میں گھستی نہیں ہیں، اس کی بھی تعویلیں کرو، اور جس نے رد کیا ان کی باتوں کا، اس کی کتاب کو لے کے آ جاؤ یوٹیوب پہ، جی میں رد کروں گا۔ اب کیا کہا جائے، صرف اتنا ہی کہا جائے گا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا، بس آگے سمجھ جائیں۔ تو چلتے ہیں جی، آپ کو آج تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ جناب ابن عربی کے نظریات، افکار اور شخصیت کے حوالے سے یہ کتاب ہے جی تصوف اور تشیع کا فرق، ٹھیک ہے جی، اور اس کا یہ صفحہ نمبر ہے 503۔ ہم تصویر لگا دیں گے اس کے صفحہ نمبر کی، کہ اس میں سے ایک لفظ بھی ہم اپنے طور پہ نہیں کہیں گے، جو علامہ نے لکھا ہے وہی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے۔ اور انہوں نے بھی جہاں سے استدلال لیا ہے، جہاں سے یہ ابن عربی کے، وہ ساتھ ساتھ انہوں نے بھی حوالے اس میں لکھے ہیں، وہ بھی کوئی جس کے بھی حوالے انہوں نے کوٹ کیے وہ ایک بھی شیعہ بندہ نہیں ہے جی، تو آپ انشاءاللہ خود دیکھ لیجئے گا۔ اچھا جی، وہ لکھتے ہیں کہ اقطاب صوفیہ کے غیر اسلامی نظریات اور علم و شریعت سے متضاد افکار سامنے آنے کے بعد جب امت کی اکثریت تصوف اور متصوفہ سے بیزار ہو چکی تھی، تو 5ویں صدی ہجری میں جناب غزالی نے تصوف کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا، اور 6 صدی کے اواخر اور 7ویں صدی کے اوائل میں ابن عربی نے تصوف کی بہت زیادہ خدمت کی۔ ان کے افکار اور نظریات نے ایک ہی جست میں لوگوں کو باقی جو تصوف کے قائل تھے ان کے قائد و افکار سے بے نیاز کر دیا۔ جناب ابن عربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ حاتمی تھا۔ ان کا تعلق عدی بن حاتم کے بھائی عبداللہ بن حاتم، یعنی حاتم تائی کا بیٹا تھا عدی بن حاتم، صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی عبداللہ بن حاتم کے خاندان سے ان کا شجرہ ملتا ہے۔ جناب محی الدین ابن عربی کی کنیت ابو بکر تھی، اور وہ محی الدین اور ابن عربی اور حاتمی کے ناموں سے مشہور تھے۔ اچھا جی، انہوں نے شیعوں کے رد میں مشہور کتاب العواصم من القواسم لکھی ہے۔ اچھا جی، التصوف والاسلامی نامی کتاب میں مرقوم ہے کہ ابن عربی 1165 عیسوی مطابق 560 ہجری میں رمضان کے آخری عشرے میں اندلس میں پیدا ہوئے، پھر اپنے والدین کے ہمراہ اشبیلیہ میں منتقل ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 برس تھی۔ وہ 598 ہجری تک، یعنی مسلسل 30 سال تک اشبیلیہ میں مقیم رہے، پھر وہ سفر حج کے لیے اندلس سے روانہ ہوئے، لیکن واپس اندلس نہ گئے۔ ایک عرصہ تک حجاز میں مقیم رہے، پھر مصر، بغداد، موصل اور روم گئے۔ 78 برس کی عمر میں دمشق میں وفات پائی۔ ڈاکٹر ذکی مبارک اپنی کتاب التصوف والاسلامی فی الادب والاخلاق میں لکھتے ہیں کہ حصی خواہشات ہمیشہ ابن عربی سے برسر پیکار رہتی تھیں اور ان کے سامنے ڈراؤنی شکل میں پیش ہوتی تھیں۔ وہ ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تعویل کا سہارا لیتے تھے، کیونکہ وہ عالم مجد میں ڈوبے ہوئے تھے اور وہ تمام خواہشات کو، اپنی خواہشات کو حصی رنگ میں دیکھا کرتے تھے۔
ابن عربی کے بیان کردہ خوابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان عالم محسوسات سے آزاد ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ ابن عربی اپنی کچلی ہوئی خواہشات کو نسوانی صورتوں میں بھی دیکھا کرتے تھے۔ یہ سب ڈاکٹر ذکی مبارک نے اپنی کتاب التصوف الاسلامی میں لکھا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا، یعنی ابن عربی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ستاروں سے شادی ہو گئی ہے۔ ستارے نہیں ہوتے چاند ستارے، ان سے، اور کوئی بھی ستارہ ایسا نہیں جو میری زوجیت میں نہ آیا ہو۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حروف تہجی یہ اے بی سی ڈی یا اردو میں الف بے اور عربی کا جو، اس سے میرا نکاح ہو گیا۔ اب یہ ہے عرفان، یعنی یہ لوگوں کے ذہان کو کس طرح وہ کیا جاتا ہے، یا ہم جو سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا عرفان ہے، یہ ذرا آپ سنتے جائیں۔ چنانچہ میں نے اپنا یہ خواب ایک شخص کو سنایا اور وہ اس سے کہا کہ تم خواب کی تعبیر بتانے والے کسی ماہر کو جا کر میرا یہ خواب سناؤ۔ چنانچہ میرا وہ دوست ایک تعبیر شناس کے پاس گیا اور اس سے میرا یہ خواب کہہ سنایا۔ تعبیر شناس نے کہا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کے لیے آسمانی علوم اسرار، خواص کواکب کے علم کو کھول دیا جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر اس شہر میں کوئی شخص یہ خواب دے سکتا ہے تو وہ وہی اندلسی جوان ہی ہو سکتا ہے جو آج کل ہمارے شہر میں مقیم ہے، یعنی ابن عربی صاحب۔ اچھا جی، ابن عربی نے پھر نقل کیا کہ ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کہ خوبصورت جوان وہاں سے گزرا اور اس کے ساتھ ملازموں کی ایک فوج ظفر موج بھی تھی۔ جب عورت نے اس جوان کی شان و شوکت دیکھی تو دعا کی کہ پروردگار میرے بچے کو بھی ایسا ہی بڑا آدمی بنانا۔ اس وقت شیر خوار بچہ بول اٹھا گود مادر میں۔ اچھا، یہ اب آپ دیکھیے گا کہ جتنے معجزات اللہ رب العزت نے انبیاء کو عطا کیے، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے، اور ان کے بعد آل محمد علیہ السلام سے منسوب جتنے بھی معجزات کرامات ہیں، آپ یہ دیکھیے گا کہ تصوف کے کسی نہ کسی بڑے نام کے ساتھ ان سے ملتی جلتی چیزیں منسوب آپ کو ملیں گی۔ یعنی مولا کائنات سے منسوب ہے سورج کا پلٹنا ان کے لیے، یعنی نماز کے لیے۔ ادھر ایک صوفی بزرگ نے سورج کو سوا نیزے پر بلا لیا۔ جناب جعفر تیار اور جناب غازی عباس علمدار علیہ السلام وہ پرواز کرتے ہیں جنت میں، ان کو پر ملے ہوئے ہیں۔ ادھر بھی ایک صوفی بزرگ سے منسوب آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ اب یہ دیکھیے، یہ شکم گود مادر میں کلام جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ تو بہرحال ہم بڑھتے ہیں جی آگے، فیصلہ نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے۔ اچھا جی، اس نے دعا کی کہ میرے بچے کو بھی ایسے ہی بڑا آدمی بنانا۔ اس وقت شیر خوار بچہ گود مادر میں بول اٹھا کہ پروردگار مجھے ایسا نہ بنانا۔ پھر منظر بدلا تو اس عورت نے دیکھا کہ بہت سارے افراد مل کر ایک عورت کو مار رہے ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ تو نے بدکاری کی ہے، تو نے چوری بھی کی ہے۔ عورت نے اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگی میرے پروردگار میرے بیٹے کو اس عورت جیسا نہ بنانا، یعنی بدکار اور چور۔ تو لڑکے نے فوراً کہا کہ پروردگار مجھے ایسے بنانا گود مادر میں۔ اچھا، ابن عربی نے اس کی توجیہ یہ پیش کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص ظالم تھا اور وہ عورت بے گناہ تھی۔ ابن عربی نے اس حکایت کو، یہ جو بھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی جلد اول میں ایک بار نہیں کئی بار نقل کیا ہے۔ فتوحات میں انہوں نے اس سے ملتی جلتی ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ جب میں شکم مادر میں تھا ابھی، تو ایک دن میری ماں کو سخت پیاس لگی۔ میں شکم کے اندر سے بولا کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ میں نے یہ جملہ اتنے زور سے کہا تھا کہ میری ماں اور گھر کے تمام افراد نے وہ شکم مادر کے اندر سے بولا گیا جملہ سنا۔ یہ ہے عرفان، یہ ہے خیر۔ اچھا جی، ابن عربی نے اپنے گھر کا بھی ایک ایسا ہی واقعہ بیان کیا ہے۔ موصوف فرماتے ہیں کہ میری شیرخوار بیٹی میرے گھر میں تھی، اس وقت وہ 1 سال سے کم عمر تھی۔ میں نے اس بچی سے کہا بیٹی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اچھا یہ اب آگے میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، جن کے پاس یہ کتاب ہے وہ خود ہی پڑھ لیں۔ یعنی آگے وہ واقعہ اس قسم کا ہے کہ وہ ایک سال یا 1 سال سے کم عمر کی بچی سے پوچھا جا رہا ہے جی حقوق زوجیت کے حوالے سے، اور انزال ہو نہ ہو تو کیا ہوتا ہے۔ پھر وہ بچی جناب جواب دے رہی ہے اور بچی کو بولتا دیکھ کر جناب ابن عربی کہتے ہیں میری دادی بھی ہوش ہو گئی۔ یہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں جی۔ اچھا جی، پھر ابن عربی کہا کرتے تھے کہ تمام روئے زمین کو بشمول آباد اور غیر آباد، میدان، پہاڑ، سمندر میرے تابع کر دیا گیا ہے، میرے انڈر دے دیا گیا ہے، اور زمین کا ہر گوشہ مجھے کتب کہہ کر خطاب کرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں صوفیہ کے افکار کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ تصوف اور شتوحات کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صوفی خواہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ شتوحات میں ضرور مبتلا ہوگا۔ ابن عربی اگرچہ نابغہ روزگار تھے اور انہیں عقلی اور شرعی علوم پر بڑا عبور بھی حاصل تھا، مگر وہ صوفیانہ تعالیوں سے آزاد نہ تھے۔
یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ستاروں سے نکاح کرنے کا دعویٰ کیا اور اپنی بیٹی کو جناب عیسیٰ کے مماثل بنانے کے لیے کہا کہ اس نے شیر خوارگی میں شرعی مسئلہ بیان کر دیا، یہ جو ابھی میں بتاتا رک گیا آپ کو۔ اچھا جی، ابن عربی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کریم کو خاتم الانبیاء قرار دیا، اسی طرح اس نے مجھے خاتم الاولیاء قرار دیا۔ ابن عربی اگرچہ وسیع معلومات رکھتے تھے مگر انہیں اپنی خود ساختہ کرامات بیان کرنے کا بھی ایک حد تک خبت تھا۔ ان پر تصوف کی چھاپ اتنی گہری تھی کہ فقہی مسائل میں بھی وہ تصوف کو شامل کیا کر لیتے تھے۔ جب انہوں نے فتوحات مکیہ میں طہارت پر بحث کی اور اقوال فقہا کو جمع کیا تو اس وقت بھی ان کا تصوف نمودار ہوا، اور انہوں نے لکھا کہ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک طہارت جس کا مفہوم غیر معقول اور محسوس ہے، غیر معقول اور غیر محسوس ہے، وہ حد سے طہارت ہے۔ جو حد سے ہے انسان کے لیے وصف نفسی ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز اپنی حقیقت سے پاک ہو جائے، اور اگر کوئی اپنی حقیقت سے آزاد ہوتا تو اس کے ساتھ اس کے وجود کی نفی ہوتی، اور جب وجود ہی باقی نہ رہے تو پھر عبادت کے لیے مکلف کیسے ہوگا، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی وجود نہیں۔ اس لیے ہم نے کہا کہ حد سے طہارت ایک ایسی چیز ہے جس کا مفہوم غیر معقول ہے۔ طہارت کا صحیح مفہوم یہ ہے، اب یہ ابن عربی آگے لکھتے ہیں کہ اصل مفہوم یہ ہے کہ عبادات میں ذات حق تیرا کان اور تیری آنکھ بن جائے، وہی وحدت الوجود، وہ سیڑ کے ساڑ کے لے آئے جی اس میں۔ اصل ہی عبادت یہ ہے کہ ذات حق یعنی ذات رب وہ تیری آنکھ اور تیرا کان بن جائے، اور تو اپنی ذات کے اعتبار سے تو ہی ہو، اور اپنے تصرفات اور ادرکات کی وجہ سے تو وہ دکھائی دے، معاذ اللہ۔ فتوحات مکیہ جلد 1 صفحہ نمبر 488 پہ یہ ساری عبارت لکھی ہوئی ہے۔ یعنی درس یہ دیا جا رہا ہے ابن عربی صاحب کی طرف سے کہ جناب اب کیا کہا جائے کہ ذات حق تیرا کان اور تیری آنکھ بن جائے، تو اپنی ذات کے اعتبار سے تو ہی ہو، یعنی جسم یا وجود کے اعتبار سے تو ہی ہو، لیکن تصرفات جو کائنات میں پھر تو کرتا پھرے، اور ادرکات جو تو ادرک کریں، چیزیں درک کرنا شروع کر دے، تو اس کی وجہ سے وہ دکھائی دے، وہ دکھائی دے۔ یہ ہے وہ وحدت الوجود کا نظریہ جو انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ ہمارے مکتبہ جعفریہ کے عقائد کے حوالے سے برادران کے ہاں وہ ان کو مبارک، ہم اس میں نہیں پڑھتے، اور ہماری یہ صرف سیریز کا مقصد بھی شیعہ کے اندر، تشیع کے اندر شیعوں کو یہ باور کرانا ہے کہ بھئی تصوف اور تشیع دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو مکس اپ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، عرفان کا نام دے کے تو چکنے ہو جائیں کہ یہ ایک نہیں ہے۔ باقی تصوف کے جو قائل ہمارے اسلامی بھائی ہیں، ہمیں ان سے کوئی مناظرہ نہیں، کوئی ان کے خدا نخواستہ دل آزاری نہیں۔ یہ بھی جو آج کی بھی یہ جو وہ چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، یہ بھی مکتبہ تشیع کے اندر ایک صاحب اٹھے ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے نہیں جی تو بڑی عظیم شخصیت ہے، تو بھائی اگر عظیم شخصیت ہیں تو پھر ہمت کرو، شیعت کو الوداع کو اور ادھر آ جاؤ، اس میں کون سی بات ہے؟ کلمہ گو سب مسلمان ہیں، بہن بھائی ہیں، لیکن پھر یہ لبادہ تو اتارو نا، اسنا عشریہ والا جو پہنا ہوا ہے، یہ مقصد ہے۔ اچھا جی، ابن عربی کے بیانات سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ شریعت کا تعلق عوام سے ہے اور حقیقت کا تعلق خواص سے ہے، یعنی شریعت عام لوگوں کے لیے آ گئی، اب یہ وہی بات آ گئی، یہ جو ہم نے ابتدائیہ میں بھی کہی اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ صوفیہ کے ہاں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ شریعت پھر ان کے لیے نہیں، معاذ اللہ، وہ پھر شریعت سے بالا تر ہو جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فقہی مسائل، پاکیزگی، یہ وہ الٹرم جتنے بھی چیزیں، نکاح، معاملات، ادب و آداب، یہ وہ اس سے مبرہ ہو جاتے ہیں۔ اب وہی چیز یہاں پہ آ گئی کہ وہ ابن عربی یہ لکھتے ہیں کہ شریعت کا تعلق عوام سے ہے اور حقیقت کا تعلق خواص سے ہے، اس لیے ابن عربی جب بھی فقہی بحث کرتے تو ساتھ ہی ساتھ حقیقت کی تشریح کے لیے تمہید باندھنے لگ جاتے تھے، کیونکہ ان کی نظر میں فقہی مسئلے سے اس کا باطنی مقصود یہی ہے۔ ابن عربی اس بات کے بھی قائل تھے کہ جب کوئی صوفی مقام باطن پر فائز ہو جائے اور شریعت کے اسرار و رموز کو سمجھنے لگ جائے تو اسے شریعت کے ظاہری احکام کی چنداں ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ابن عربی کہتے تھے کہ فقہ مقصود بالذات نہیں بلکہ ایک مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح امام غزالی کا بھی کم و بیش یہی نظریہ تھا، لیکن ان کے نزدیک شریعت عوام اور خواص دونوں کے لیے تھی۔ البتہ اعضاء کے ظاہری اعمال اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتے جب تک انسان ان کے باطنی اسرار کا ادراک نہ کر لے۔ ابن عربی کہا کرتے تھے کہ ظاہری اعمال باطنی اسرار تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اور انسان ظاہری اعمال کی بدولت اس مقام پر پہنچتا ہے کہ ذات حق اس کا کان اور اس کی آنکھ بن جاتی ہے، اور جب کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جائے تو اسے ظاہری احکام پر عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اب میں کہتا ہوں اس مقام پر نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت یا ائمہ طہار میں سے کون اس مقام پہ ان سے زیادہ پہنچا ہوا ہوگا؟ کوئی نہیں۔ تو کیا ائمہ طہار پہ شریعت لاگو نہیں تھی؟ وہ عمل نہیں کرتے تھے؟ تو جب وہ کرتے تھے یا وہ ان پہ لاگو تھی، امپلیمنٹ ویسے ہی تھی جی، یعنی ہر امام جو ہے اپنے دور کا سب سے زیادہ شریعت پر عمل کرنے والا، سب سے زیادہ عالم، بہادر، سب سے زیادہ جو خوبیاں وہ سب سے زیادہ ہمارے نزدیک، مکتبہ تشیع کے نزدیک، وہ عالم محمد علیہ السلام میں سے جو امام وقت ہوتا اس کے پاس ہوتی۔
تو جب یہ ایک صوفی اس منزل پر پہنچ سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ آل محمد علیہ السلام میں سے وہ ائمہ کہ جن کا نام لے لے کر صوفیہ کہتے ہیں جی ہمیں ولایت ملتی ہے، وہ اس منزل پر نہیں پہنچے تھے؟ اور اگر پہنچے تھے تو بتائیے کہ کہاں انہوں نے کہا کہ ہم پہ سے شریعت کا بار اٹھ گیا ہے، اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اب اللہ ہماری آنکھ کان وہ جتنے بھی وہ ہے وہ بن چکا ہے، اب ہم کیوں شریعت پہ عمل کریں؟ بتائیے کسی ایک امام نے بھی کہا ہو؟ تو اگر نہیں کہا تو پھر یہ سوال کیجئے ابن عربی اور ملا صدرہ کے ان فرزندان سے، یہ جو اٹھ کے آئے ہیں اور یہ جو پرچار کرتے پھر رہے، پھر ان سے سوال کیجئے نا، پھر ان سے پوچھئے کہ نہج البلاغہ میں خطبہ مولا کائنات ٹھیک ہے یا ابن عربی کی فصوص الحکم میں یا فتوحات مکیہ میں لکھی یہ چیزیں ٹھیک ہے؟ دونوں میں سے پھر ایک فیصلہ تو کرو نا، پچ کے دونوں طرف نہ کھیلو۔ پھر نقاب سے رخ سے پردہ اٹھائیے، حضور کھل کے بتائیے آپ کو حق ہے، ڈرتے کیوں ہو بھائی؟ حق ہے آپ کو، بتائیے کہ بھائی ہم اس کے زیادہ نزدیک ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ پھر اس کی تعویل کیجئے، پھر بتائیے کہ حضور نے موصوف نے یہ کس لے میں اور کس اس میں کہا۔ اذان شروع ہو گئی ہے جی، انشاءاللہ اذان کے بعد نماز کے بعد دوبارہ پھر اس کی ریکارڈنگ جاری رکھتے ہیں۔ جی اچھا جی، تو یہ مطلب انہوں نے کہا کہ جب انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کان بن جائے تو پھر اس کو ظاہری احکامات شریعہ پر عمل کرنے کی حاجت اور ضرورت نہیں رہتی، یہ ابن عربی نے لکھا۔ اچھا، اس کے بعد علامہ ہاشم معروف صاحب لکھتے ہیں کہ ابن عربی وحدت الوجود کے بہت بڑے مبلغ تھے۔ اب وحدت الوجود کو انہوں نے یہ ہے کیا اس کی ڈیفینیشن پیش کی ہے حاشیہ لگا کر، لیکن چونکہ کافی بڑی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وحدت الوجود کس کو کہتے ہیں۔ تو اب آج کی ویڈیو میں یا تو ہم باقی موضوع سمیٹیں یا آپ کو اس کی وضاحت بتائیں، تو اس لیے پھر چلیں پہلے آپ کو وحدت الوجود کا نظریہ سمجھاتے ہیں جی کہ کس نظریے کا پرچار کیا ابن عربی نے، وحدت الوجود کہتے کسے ہیں؟ بہت ساروں کو پتہ ہوگا، بہت سارے مجھ جیسے طالب علم کم علم ہوں گے، ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اچھا، وہ لکھتے ہیں جی وحدت الوجود کے نظریے کے مطابق صرف ایک ذات کا وجود ہے اور وہ ہے ذات باری تعالیٰ یعنی اللہ رب العزت، باقی سب عدم ہے۔ یہ جو ہمیں موجودات میں کثرت نظر آتی ہے یہ وحدت میں کثرت ہے۔ بادل، بارش، آبشار، ندی، دریا، سمندر، قطرہ، بلبلہ حقیقت میں سب ایک پانی کے مختلف مظاہر ہیں جی، یعنی کہ ہے پانی ہے لیکن کوئی بادل کی صورت میں برس رہا ہے، کوئی آبشار، کوئی ندی، کوئی دریا، سمندر، قطرہ، بلبلہ، ہے پانی ہے، پیچھے ایک ہی چیز ہے یعنی پانی، اس کی مختلف جو صورتیں ہیں وہ یہ ہیں، آبشار، ندی، بارش اور یہ وہ۔ اچھا جی، ہر وجود پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں پانی ہوں، میں پانی ہوں۔ کائنات کا ہر وجود وجود مستعار ہے، اس کی اپنی کوئی ہستی اور بیس بنیاد ہے ہی کچھ نہیں، اس طرح جس طرح زمین کی اپنی کوئی روشنی نہیں اور وہ روشنی سورج سے مستعار لیتی ہے۔ عارفین موجودات کو ذات باری تعالیٰ کا جلوہ کہتے ہیں، یعنی پیچھے ذات ایک ہی ہے، جس طرح پانی ایک ہی ہے، ندی میں بھی ہے تو پانی ہے، سمندر، تالاب، بارش ہے، پانی ہے، بیس پانی ہے، بنیاد پانی ہے، باقی اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ ویسے ہی وحدت الوجود کے نظریے کے قائلین یہ کہتے ہیں کہ ذات اللہ ہی کی ہے، یہ جو ہم ہیں، موجودات ہیں، نباتات ہیں، یہ سب اللہ ہی ہیں۔ یہ مطلب بیس معاذ اللہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، ہم اس نظریے سے جناب کوسوں دور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے وہ قریب نہ لے کے آئے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بیس بنیاد اللہ ہے، وحدت الوجود یعنی وحدت، اس کے وجود سے سب ہر چیز، جس طرح سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں، ہے وہ شعاع پیچھے سورج ہے، سورج سے نکلی ہے، تو اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود یعنی ہے اللہ ہی ہے، باقی جنگل، پہاڑ، انسان، چرند، یہ سب مطلب اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ اچھا جی، عارفین موجودات کو ذات باری تعالیٰ کا جلوہ کہتے ہیں۔ ذات اور جلوے کی مثال سمندر اور موج کی مثال ہے، شاید یہ نزدیک ترین مثال ہے۔ موج سمندر سے الگ نہیں اور موج تو سمندر ہے لیکن سمندر موج نہیں۔ ہم نے سمندر اور موجیں الگ الگ محسوس ہوتی ہیں، حالانکہ سمندر کی موج بھی سمندر ہی تو ہے۔ اصل حقیقت صرف ذات اور اس کا جلوہ ہے۔ رہی یہ بات کہ مقام ذات، مقام صفات یا مقام فعل میں اس کی تجلی کی نوعیت کیا ہے، تو قرآن کی آیات بتاتی ہیں، کچھ آیات اس طرف اشارہ کرتی اور بتاتی ہیں۔ مسئلے کی حقیقت یہی ہے کہ ذات حق کے مقابل کوئی دوسرا وجود نہیں، ظہور جو کچھ ہے وہی ہے، یہ نہیں کہ ظہور اس سے ہے، بلکہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ اچھا جی، وحدت الوجود کے مقابل شیخ احمد سرہندی المعروف یہ جو مجدد الافسانی ہیں، 971 ہجری میں شاید ان کا وہ وصال ہوا تھا، انہوں نے وحدت الوجود کے مقابل وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا تھا، یعنی خدا الگ اور مخلوق الگ ہے۔ اچھا جی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ابن عربی کے بہت بڑے پرستار تھے، انہوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی، جیسے کہ امام غزالی نے فقہ اور تصوف میں ہم آہنگی پیدا کی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ مکتوبات مجدد الافسانی کا حوالہ دیا ہے۔
جو آپ کی خدمت میں وہ بھی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب اللہ نے مجھ پر اپنی توحید کے سرار کھول دیے، اس نے میرے دل میں ہر طرح کی معلومات اور دقیقہ رسی ڈال دی ہے، اس نے مجھ پر آیات قرآنی کے راز منکشف کر دیے ہیں، جس سے میں نے قرآن کے ہر حرف میں علم کے سمندر پائے جو خداوند تعالیٰ کی ذات مطلق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر میں ان میں سے فقط ایک لفظ کا مطلب بتا دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں، جیسے انہوں نے حلاج اور ابن عربی کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اس حدیث رسول کا مطلب ہے جو بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا نے میرے دل میں 2 طرح کے علم ڈال دیے۔ یعنی جناب ابو ہریرہ یہ فرما رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل میں 2 طرح کے علم ڈال دیے۔ ایک علم تو میں نے ظاہر کر دیا، دوسرا وہ کہ اگر میں ظاہر کروں تو یہ کہ گردن میری کاٹ دی جائے۔ اسی طرح شیخ احمد سرہندی المعروف المجدد الافسانی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی جو اللہ نے مجھ پہ آیات قرآنی کے راز منکشف کیے ہیں اگر میں لوگوں کو بتا دوں تو لوگ مجھے قتل کر دیں، جیسے مجھ سے پہلے منصور حلاج جس نے ان الحق کا نعرہ لگایا تھا، اور ان الحق یعنی کہ میں ہی حق ہوں، میں ہی اللہ، یہ وہی وحدت الوجود سے متاثر، تو جس طرح اس کو قتل کیا تھا اس طرح مجھے بھی قتل کر دیں۔ بہرحال تو وہ کہتے ہیں جی انہوں نے فتوحات مکیہ میں ابن عربی نے اس موضوع یعنی وحدت الوجود پر معتد بار بحث کی ہے۔ وحدت الوجود کے بارے میں ان کے ماننے والوں کی 2 آراء ہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ روح ہے اور تمام کائنات اس کا قالب ہے، اللہ ہی تمام چیزوں کا کل ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ کائنات میں اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود ہے ہی نہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یوں کرتا ہے کہ لا موجود الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کو موجود ہی نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ ہی ہے، کائنات کی تمام اشیاء میں اس کے وجود کا عکس ہے۔ ابن عربی نے فصوص الحکم یعنی اس کے موجود کا عکس ہے۔ ابن عربی نے فصوص الحکم یعنی جو کتاب ہے ان کی فصوص الحکم یعنی حکمتوں کے گوہر پارے کہہ لیں، اس طرح کا اردو ترجمہ بنتا ہے، میں اسی نظریے کا پرچار کیا ہے۔ اب وہ اس کے آگے پھر اس وحدت الوجود کے نظریے پہ تائید اور رد میں کیا کیا چیزیں آئیں وہ آگے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی اس کے اوپر قسط کے اوپر آپ کو بتائیں گے، کیونکہ اب یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں اعلان کیا تھا کہ اب ہمارا معاملہ صرف اس کتاب تک نہیں رہے گا، کیونکہ موصوف ایک مولوی ایک ملا نے اٹھ کے جناب قبلہ محمد صاحب نجفی صاحب سے اختلاف کریں 100 دفعہ کریں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اب آج یا کل پتہ نہیں، مجھے اس کی ویڈیو کا کسی نے لنک بھجوایا، میں نے دیکھی نہیں ہے، اس کا جو ٹائٹل تھا اس پہ لکھا تھا کہ جی ڈکو صاحب قبلہ ڈکو صاحب کی کم علمی عرفان کے بارے میں، یا کم فہمی یا کم علمی، مطلب کہ بھائی لوگوں کو پوری بات بتاؤ، اس کے بعد لوگوں کو فیصلہ کرنے دو کہ قرآن اور اہل بیت کے مطابق علم کس کا ہے اور کس کا علم ابن عربی اور ملا صدرہ کے مطابق ہے۔ یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، نہیں ہے متضاد تو پھر بتاؤ کہ فرعون طائب اور مطاہر کیسے چلا گیا دنیا سے بقول ملا صدرہ اور ابن عربی، اور جناب ابو طالب علیہ السلام اسلام کے دامن سے خالی کیوں چلے گئے دنیا سے بقول ملا ابن عربی؟ جی تو پھر لوگوں کو بتاؤ بھئی علمی رد کرو تو اس طریقے سے کرو کہ پہلے دیکھیں علمی رد ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، میں آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے جیسے شہنشاہ خرافات صاحب ہیں نقوی صاحب کراچی والے بادشاہ شہنشاہ جی، وہ کہتا ہے کہ جی یہ چیز لینی ہو تو ادھر چلے جاؤ، اس سے بڑی چیز چاہیے ہو تو صوفی کے پاس چلے جاؤ۔ ہم نے اس کا رد کیا قرآن اور اہل بیت سے، ٹھیک ہے جی، ہم نے بتایا کہ جناب ان کا یہ نظریہ ہے جبکہ قرآن اور نہج البلاغہ کا یہ نظریہ ہے، تو آپ موصوف قبلہ ڈکو صاحب کا رد کرنے جو اٹھے ہو تو آپ پہلے لوگوں کو کھل کے ابن عربی تو پڑھاؤ کہ اس کا یہ نظریہ ہے، اس کے مخالفین کا یہ نظریہ ہے، فیصلہ آپ خود کریں، یا ہمارا یہ فیصلہ ہے ہمارے گروپ کا، تو اس طرح سے رد کریں کہ علمی رد لگے، یہ رد نہ کریں کہ جی کم علمی کے کم، یعنی اب ایک مجتہد جو مجتہد ہے بقول آپ کے کہ جی مجتہد 40 سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو مجتہد بنتے ہیں، وہ کم علم اور کم فہم ہے، اور تم لاہور کے ایک مدرسے سے پڑھ کے اٹھ کے آ کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے میں بھی علم بڑا زیادہ ہے جی میں رد کرنے بیٹھا ہوں، بھائی کرو 100 دفعہ کرو، لیکن ملا صدرہ یا ابن عربی کے پورے نظریات نوجوانوں تک پہنچاؤ، پھر ان کی تائید میں اپنے نظریات پہنچاؤ، اور پھر جو ان کے رد میں قبلہ ڈکو صاحب اکیلے ہیں، ابو القاسم کھوئی صاحب اعلیٰ مقاموں لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ بھائی مانو لوگوں کو بتاؤ نا کہ ابو القاسم کھوئی جن کے شاگردان میں یہ امام خمینی اور یہ سارے جناب آج کے جتنے بھی بڑے نام ہیں ان کے شاگردان میں ہیں، تو انہوں نے باب نجاسات میں کس کا ذکر کیا ہے وہ میں نے بتانا ہے، وہ بتاؤ نا لوگوں کو، پھر ان کا بھی رد کرو، اگلی سیریز لے کے آ نا میرا بھائی، لے کے آ ذرا سیریز، ابو القاسم کھوئی، آیت العظمیٰ آصف موسنی، آیت العظمیٰ اسحاق فیاض، صافی گل پائے گائنی اور جتنے بھی تصوف اور عرفان کے ناقدین ہیں ان کے خلاف بھی میں سیریز لے کے آؤں گا، تو لاگو پتہ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ نقاب اتار دو آپ چہروں سے نقاب انشاءاللہ، اور میں اس غلط فہمی میں تھا، اب میری غلط فہمی کلیئر ہو گئی ہے، مطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ اتنے بڑے لیول پہ جواد نقوی صاحب سے منسوب یہ بندہ اٹھ کے قبلہ ڈکو صاحب کو کم علم کم فہم کہے فلانا کہے، ٹھیک ہے جو کہتا ہے کہتا رہے، لیکن یہ غلط فہمی میری اب دور ہو گئی ہے کہ یہ ان کی منشا اور مرضی کے بغیر کر رہا ہے، نہیں یہ پاسبل ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔
یعنی وہ روک سکتے ہیں، مطلب ان کے پاس دنیا جہاں کی سوشل میڈیا کی ٹیم وہ باتیں پہنچا دیتی ہے، تو یہ بات نہیں پہنچا سکتی کہ حضور آپ کا ایک مولوی اٹھ کے جناب ایک اور بزرگ عالم کے اوپر اس طرح سے رد کر رہا ہے، کبھی ان کو کم علم کہتا ہے، کبھی کہتا ہے جنہوں نے بغیر مطالعہ کیے مطاری صاحب پہ وہ کیا، کبھی کم فہم کہتا ہے۔ تو قبلہ جواد نقوی صاحب جو ہمارے لیے ہمیشہ باعث عزت رہیں گے، ان سے توقع بھی یہ ہے کہ جب وہ وحدت کا درس دیتے ہیں، جب وہ مخالفین تشیع کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ عزت سے بات کریں، تو وہ اپنے اس شاگرد کو، اب یہ خود منسوب کرتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ان سے پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ کہتا ہے میں ان کا شاگرد ہوں، تو اس کو وہ نہیں کہہ سکتے، روک سکتے کہ بھائی تم یہ کیا حرکتیں کر رہے ہو، تم سیدھا سیدھا تصوف اور عرفان کے حق میں جو چیزیں ہیں وہ پیش کرو، تم کیوں کہتے ہو کہ فلانا کم علم ہے تو فلانا کم فہم ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں ان سے مجھے محسوس ہوا ہے، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن مجھے محسوس ہوا ہے کہ بھائی یہ تائید کے بغیر اس کی اتنی وہ نہیں ہے کہ یہ اٹھ کے اتنے بڑے مجتہد کے گریبان پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے۔ بہرحال یہ نظریات آپ نے سنے، ہمارا موقف محترم ناظرین و سامعین یہی ہے کہ کیا قرآن اور اہل بیت ہمارے لیے اگر یہ علوم ضروری سمجھتے، اتنا گہرائی میں جا کے فلسفہ ضروری سمجھتے، تو کیا محمد علیہ السلام ہمیں بتا کے نہ جاتے کہ بھئی ایک منزل وہ آئے گی، اللہ تمہاری آنکھ کان ہاتھ پیر بن جائے گا، پھر تمہیں شریعت پہ چلنے کی ضرورت نہیں؟ کیوں نہیں انہوں نے ہمیں بتایا؟ بھئی ہمیں ابن عربی اور ملا صدرہ بتا رہے ہیں، تو ہمارے مولا کائنات جو بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وارثان علوم نبوی اور وارثان علوم القرآن ہیں، انہوں نے کیوں نہیں ہماری رہنمائی فرمائی؟ انہوں نے کیوں نہیں ہمیں وحدت الوجود کی طرف مائل کیا کہ بھئی یہ اس اصل یہ حقیقت یہ ہے؟ ان سے زیادہ حقیقت ابن عربی پر منکشف ہو گئی تھی، مولا صدرہ پہ ہو گئی تھی، یا ان کے ان روحانی فرزندان پہ ہو گئی۔ فیصلہ آپ خود کیجئے، ہمارا موقف یہ ہے، میں پھر بتا دوں، روحانیت، عرفان، اس کو تصوف، کچھ بھی آپ کہہ لیں، جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے ہمارے ادھر ہے، جو شریعت سے باہر ہے وہ ہماری سمجھ سے بھی باہر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن والے بیت کی تعلیمات روحانیہ پڑھنے سمجھنے، سب سے بڑھ کے یہ کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، امام زمان جل اللہ تعالیٰ فجر شریف کا ظہور، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین۔